حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی فضیلتوں سے، برکات سے اور خصوصی جو اللہ کی رحمتیں اس مہینے میں اتر رہی ہیں، ہم سب کو وافر حصہ عطا فرمائے۔ پچھلی جمعۃ المبارک آغاز یہاں سے کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے انبیاء علیہم السلام نے دعائیں مانگی، اور خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، حتیٰ کہ جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے اسے بھی قیامت تک ایک مقام، ایک متبرک جگہ، آئندہ طواف کرنے والوں کے لیے، عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے مقرر کیا گیا کہ تم طواف تو کرو لیکن اختتام یہاں کرو کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھو۔ ویسے تو پوری جگہ، پورا مطاف ہی اللہ کا گھر ہے، لیکن خصوصی طور پہ اس حجر کے پیچھے، اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا کہ اس پتھر پر بھی اللہ کے نبی کے پاؤں کے نشانات موجود ہیں، اور وہ نشان امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں دعا کرتے وقت ثابت ہوئے۔ ہر بندہ جاتا ہے، طواف کر رہا ہے، عمرے کا، حج کا یا سادہ، تو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ ابھی جو آیت پڑھی یہ سورہ اعراف کی ہے، 9واں پارہ۔ ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ انسانوں کا تذکرہ ہوا کہ کائنات کے اندر اشرف المخلوقات، مخلوق تو بہت ہیں، اشرف کا مطلب ہوتا ہے معزز اور مکرم، فضیلت میں زیادہ درجے والا۔ تو مخلوقات تو بہت ہیں اس دائرے کے اندر، لیکن جس مخلوق کو ان سب پر فضیلت حاصل ہے وہ انسان۔ لیکن انسان جب ہم کہتے ہیں تو اس سے خصوصی طور پہ وہ مراد ہوں گے جو اللہ کے حکم کے تابعدار ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی حرکات، اپنے افعال، اپنے کردار کی وجہ سے وہ اشرف نہیں بلکہ اذل، سب سے زیادہ رسوا اور بے توقیر انسان بن جاتا ہے۔ کہ کائنات کی ساری مخلوق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتی ہے کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی ساری مخلوق رسول اللہ کے مخالف نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر وہ دشمنوں کے قبضے میں بھی ہو تب بھی وہ حمایت رسول اللہ کی ہی کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مشہور واقعہ کہ ابو جہل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ سے دلیل مانگتا ہے، اور دلیل بھی وہ کہ جس کو آج کے دنیا کے اندر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور وہ بھی کافروں کا سرگنا جس کو حضور نے فرمایا کہ ہماری امت کا فرعون ابو جہل، اس نے جس چیز کو رسول اللہ سے سمجھا کہ یہ کام نہیں کر سکیں گے، کچھ آج کے بھی جاہل لوگ یہی کام کر رہے ہوتے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ اپنی مٹھی بند کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ یہ نہیں جانتے کہ اس مٹھی میں کیا ہے۔ آج بھی اس کے پیروکار یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم یہ کیا ہے۔ اس جاہل کو رسول اللہ نے فرمایا میں بتاؤں یہ کیا ہے، کیا وہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتا دے وہ کیا ہے۔ حضور جانتے بھی ہیں، اور نہ صرف حضور جانتے ہیں بلکہ وہ جو اندر ہے وہ بھی جانتی شے ہے کہ رسول اللہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سمپل سی بات میں نے عرض کی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول اللہ کو یہ معلوم، یہ نہیں معلوم، یہ معلوم، یہ نہیں معلوم۔ اللہ اس عورت کی ضرور گرفت کرے گا، اور اس کا لوگوں نے انجام بھی دیکھا، آسمہ جہانگیر کا۔ لوگ جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھے اس عورت کے۔ اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا وہ انتہائی خطرناک تھا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم، ان کو اس دنیا کا نہیں معلوم تھا، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا۔ نعوذ باللہ اس عورت نے یہ بات کہی تھی، آن ریکارڈ ہے یہ، اور پھر یہ حال ہوا کہ کوئی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، دائیں بائیں بھاگ رہے تھے۔ اللہ اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ تو میں نے کہا نا، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے اذل المخلوقات، سب سے زیادہ گرا ہوا مخلوق، گری ہوئی چیز، وہ انسان ہی بن جاتا۔ رسول اللہ کو وہ جو دشمنوں کے قبضے میں تھا وہ بھی پہچانتے تھے کہ رسول اللہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر پڑھا، کہا کہ یہ دوسری چیز تو بڑی اہم ہے۔ حضور نے جیسے اشارہ کیا ہے تو اندر سے صدا آتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نہ صرف انسانوں کی طرف بلکہ پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن خصوصی اہتمام انسانوں کا کیا، خصوصی اہتمام۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف۔ حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، جیسے میں نے عرض کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کو جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا تابعدار فرما دیا۔ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ یہ درخت چل پڑے، بیابان کے اندر کھڑے ہیں کہ ایک اعرابی گاؤں کا رہنے والا آ گیا،
اگر آپ کہہ دیں نا وہ کھجور کا درخت آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کبھی دائیں مڑتا ہے کبھی بائیں مڑتا ہے، زمین سے گھسیٹتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے درختوں کو چلتا ہوا، کبھی درختوں کو سنتا ہوا دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس درخت نے بھی گواہی دی، اور جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہ اعرابی وہیں پر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضور کے معجزات شریف یہ تو وہ ہیں جو خارجی ہیں، جو کائنات میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کی ذات، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کی انگلیاں، آپ کے پورے، آپ کے بال مبارک، آج تک معجزہ چلا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف بڑھ رہے، ایک سے دو ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی عام فرد کے لیے یہ نہیں ہے، ہمارے جسم گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو، آپ کے اجزاء کو وہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ عرصے دراز بعد جسم مبارک سے الگ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ حیثیت کیوں ہے کہ ان کا تعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، محبوب کبریا سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں تو اپنے لیے فخر سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ان کا کلمہ پڑھنے کا ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ بس انہی سے وابستہ رہیں، انہی سے۔ سید اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ کہا ہے بڑا شاندار ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ حضور ہی کو ہم جانتے ہیں اور انہی کو مانتے، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ حکومتوں کے معاملات، دنیا کے معاملات، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس پر اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں یہ دو کام کر لوں اور کر رہا ہوں تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ، یہی ایک مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کی پہچان، آپ کے بارے میں شہرت اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی، اعلیٰ درجے کی۔ چنانچہ بڑا مشہور ہے، سورہ صف میں یہ آیت موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات کہی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور ان کا نام نامی احمد ہوگا، ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بڑے مشہور ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد۔ علماء نے فرمایا کہ یہ دو نام مشہور ہیں لیکن ان کا اظہار الگ الگ ہے۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ محمد کے نام سے مشہور ہیں، جبکہ عالم بالا وہاں آپ احمد کے نام سے مشہور ہیں۔
وجہ اس کی کیا ہے؟ بڑی نفیس بات ارشاد فرمائی کہ محمد وہ ہے کہ جس کی سب تعریف کرے، تو اگلوں نے بھی پچھلوں نے بھی سب جگہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا، تعریف ہو رہی، اور جب قیامت قائم ہو اور عالم بالا کا معاملہ ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہیں، اور احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، حمد کرنے والا۔ تو کائنات میں، دنیا میں تو ان کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن جب عالم بالا کی بات ہوتی ہے تو پھر سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں محمد اور احمد کا سلسلہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی آیات ہیں کہ اگر صرف ان آیات کو پڑھیں اور ترجمہ کریں تو وقت شاید اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا۔ محبت والوں نے الگ الگ انداز میں اس کا اظہار کیا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے اور ضرور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ لے جائے مدینہ شریف کی زیارت کرنے۔ مسجد نبوی جو پرانی بنی ہوئی ہے، تو ایک موجودہ حکومت یعنی سعودی حکومت نے بنائی، اور ایک پرانی جو ترکیوں کی طرف سے بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں، جیسے یہ محرابی گنبد ہے۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے تو آپ غور سے ذرا اس کو دیکھیں گے تو انہوں نے ایک عجب محبت کا اظہار کیا۔ ہر گنبد میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے جس کا تعلق سرکار سے ہے، ہر گنبد میں۔ قرآن تو پورا ہے۔ اللہ نے جب توفیق دی، میں گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، واہ کیا تعلق ہے۔ کسی گنبد میں علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ پوری سورہ علم نشرح لکھی ہوئی۔ کہیں پہ لکھا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے حبیب تمہارے چہرے کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم۔ دوسرے گنبد میں دیکھا لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب تمہارے شہر کی قسم۔ اور گنبد دیکھیے تو پڑھتے چلے جائیے، اللہ اکبر، ایسی آیاتوں کی سلیکشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گنبد بنے ہوئے ہیں، جب آپ تشریف لے جائیں اور آپ دیکھیں تو ضرور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پھر پڑھیے گا، اور کوشش کریے گا کہ وہ سارے گنبد کی آیات آپ پڑھ کر آئیں، اور پھر دیکھیے گا اس کا لطف کہ جہاں یہ فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے تو ادھر حبیب موجود ہیں، ادھر یہ آیت موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر وہ آیت موجود ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا لطف ہی الگ ہے، اس کا معاملہ ہی الگ ہے۔ ہر ایک اپنی محبت کا ہر ایک نے اظہار کیا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی ایمان کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق ہی ایک مسلمان ہونے کا حصہ ہے۔ جو ان سے جڑے گا وہ رب سے جڑ جائے گا، جو ان سے پھرے گا وہ رب سے پھر جائے گا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اطاعت کی، اس نے اللہ کی مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں اور ماننا پڑے گا۔ اب دیکھیے کہ پچھلی امتیں بھی گزری ہیں اور امتوں کے اندر نبی سب سے معزز ہوتے ہیں، تو گویا جب نبی سے بات کی گئی تو گویا ان کی پوری امت سے بات کی گئی، کیونکہ یہ پیغام پوری امت کو نبی کی طرف سے پہنچے گا۔
تو یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 81۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کریں کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ہمارے حبیب آ جائیں، رسول آ جائیں، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، وہ تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کی، تو پھر تم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سب ان پر ایمان لے آنا، ان کی مدد کرنا۔ اتنی بات کافی تھی، لیکن اگلی جو بات ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کیا جو میں نے کہا تم اس کا اقرار کرتے ہو، یہ کام کرو گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، عرض کی مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر رسول اللہ تشریف لے آئے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا جو کہہ رہے ہو اس پر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ آیت عالم ارواح کی ہے، ابھی انسان بنائے نہیں گئے، اس سے پہلے روحیں بنائی گئی ہیں، اور اس عالم میں نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا۔ اور اس آیت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ تمہارے بعد آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی اور آ رہا ہوگا، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ تمہارے پچھلے والوں کی وہ تصدیق کر رہے ہوں گے، اس میں یہ نہیں ہے اگلے والوں کی تصدیق کر رہے ہوں گے۔ تو قادیانی یا قادیانی نواز گروپ یہ سن لے، اللہ نے واضح فرما دیا ہے پچھلوں کی تصدیق ہے، اگلوں کی نہیں ہے، وہ سارے جھوٹے ہیں، وہ سارے جہنمی ہیں، اور جو ان کی حمایت کرے تو ان کا حکم بھی وہی ہے۔ اب کوئی کہے کہ مولانا نے بڑے سخت کلمات کہہ دیے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو آیات پڑھ کر سنا رہا ہوں، میرا رب عز و جل فرما رہا ہے کہ وہ پچھلوں کی تصدیق کریں گے، اگلوں کی نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت، بولیے ذرا زور سے، ختم نبوت، ختم نبوت، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو، مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو پلپلے ہیں وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، جو اس مسئلے میں صلح کلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دنیا کی کوئی وزارت، کوئی سیٹ، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی عہدہ، کوئی شہرت لینا چاہتے تو وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ فرعون وقت بھی مر گیا، اس کا خزانہ بھی ڈوب گیا، آج کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہے۔ سورہ قصص پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، بڑی اہم آیت ہے، اس موضوع پر میں ختم کر رہا ہوں۔ سورہ قصص جو ہے یہ 20ویں پارے کی سورت ہے، اور اس میں خصوصاً انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑے زور و شور سے اس کے اندر تذکرہ ہے، اور آپ کے ہی زمانے کا ایک واقعہ ہے جو کہ اس کے اندر درج کیا گیا۔ یہ ذرا سنیے گا کہ جو لوگ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیاوی وجاہت ان کے پیش نظر رہتی ہے، اور جن کو مال نہیں ملا لیکن ان کو ایمان اور
غیرت ملی ہے وہ اپنے لیے اس کو نعمت سمجھے، اس کے پیچھے نہ جائیں کہ جنہوں نے مال دنیا کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ قارون کا تذکرہ ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا۔ فبغى علیہم، اور اس نے مسلمانوں کے خلاف زیادتیاں کی۔ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اسے خزانے دیے۔ ما ان مفاتحہ، کہ جن کی کنجیاں لتنوء بالعصبہ، ایک زور آور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں۔ یہ اونٹوں کی جماعت اس کی چابیاں لے کے چلا کرتی تھی۔ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، قوم نے اس کو کہا کہ زیادہ اکڑ مت، اللہ اکڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے چل کے فرمایا جب اس کو یہ باتیں کہی گئیں تو بولا انما اوتیتہ علی علم، یہ تو سب میرے ہنر، میرے علم، میرے جھوٹ بولنے کے طریقے آج کے زمانے میں سیاست جس کو کہتے ہیں اس کا سبب ہے، یہ سب کچھ میرے علم سے مجھے ملا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا، کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی کئی صدیوں کے لوگوں کو غرق کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، اس سے زیادہ مال و دولت والے تھے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور ان مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوئی، ڈائریکٹ فیصلہ ہوا ہے ان کے بارے میں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ہے چھوٹا سا وہ بس حصہ، وقت بھی اوپر جا رہا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک روز بڑے تم تراق سے اپنے مال و دولت کے عیش میں نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیا چاہتے تھے وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسا مال مل جاتا۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا آدمی ہے یہ تو۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، اہل علم علماء نے کہا ارے تمہیں ہلاکت ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ثواب اللہ خیر، اللہ کا جو ثواب ہے نا وہ بہتر ہے۔ لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اور اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ قارون کو اس کے گھر سمیت جس کا خزانہ تھا زمین میں دھسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، یہ وہ سن لیں اس کے کسی جماعت کے بندے نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کے گروپ لیڈران میں سے کوئی اس کے ساتھ اس دھنسنے میں اس کو نکالنے نہیں پہنچا۔ قبر میں کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی وزارت نہیں آئے گی، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یہ باہر کی دنیا کے جو پیسے ڈالروں میں بھیج رہے ہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ وما کان من المنتصرین، کوئی اس کا بدلہ بھی نہیں لے سکا۔ آگے ترجمہ، جنہوں نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی اس کے ساتھ دھنسا دیتا۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا، یعنی اگر اس کی طرح دیتا تو کیا ہوتا؟ ہم بھی جاتے۔ ہمیں نہ دے کر احسان کیا، ہمیں یہ عہدے نہ مل کر اللہ کا احسان ہے۔ ایمان تو مل گیا، محبت رسول تو مل گئی،
اللہ کی حمایت تو مل گئی، اللہ کی رضا تو مل گئی، آخرت تو مل گئی، اور جو بندہ ایمان ساتھ لے گیا اسے وہ نعمتیں ملیں گی۔ حضور نے فرمایا ما لا رأت عین ولا سمعت اذن، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر ببال، کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا، وہ اللہ ایک جنتی کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔